بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود باب اول حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں آج ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 69 کا ترجمہ و تشریح کو سمجھیں گے اور اسے تفصیل سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد کتاب میں موجود اس سبق کے مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 کو پڑھ لیتے ہیں، جس میں فرمایا گیا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یغلبوا 200، تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے۔ وَإِن یکم 100، اور اگر 100 ایسے ہوں گے، یغلبوا 1000، تو 1000 پر غالب رہیں گے۔ بِأَنَّهُمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ چلتے ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف۔ اس آیت میں مومنوں کو جہاد کی ترغیب اور کافروں کی 10 گنا تعداد پر فتح کو بیان کیا گیا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کریں اور انہیں بتائیں کہ اگر تم میں سے 20 ثابت قدم مجاہدین دشمن سے لڑیں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 لڑیں گے تو وہ 1000 کافروں پر فتح یاب ہوں گے۔ اس لیے تمہارے اوپر لازم ہے کہ اگر کفار مسلمانوں سے 10 گنا بھی ہوں تو تم ان کا مقابلہ کرو اور جنگ کرو، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو ایمان اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے سے ناواقف ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آیت کریمہ دراصل غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، یعنی یہ تو ابھی غزوہ بدر تھا، اس کے بعد مزید اور کئی ساری جنگیں ہونا باقی تھیں، تو اس لیے یہاں پر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلاتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے مزید جنگیں آنے والی تھیں۔ غزوہ بدر کے بعد مزید مارکے ہونے والے تھے، مزید غزوات ہونے والے تھے، اس لیے ابھی سے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم 20 آدمی ہوئے تو 200 پر غالب ہوں گے، یعنی ایک مومن جو سچا پکا مومن اور ایمان والا ہو 10 کفار پر غالب آ جائے گا۔ تو اس طرح سے 20 ہوئے تو 200 پر غالب ہو جائیں گے، اور 100 ہوئے تو 1000 پر غالب رہیں گے، یعنی ایک مومن 10 کفار کے مقابلے میں ان پر حاوی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے آتا ہے۔ مومن اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ مومن کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم دوران جنگ مارے گئے تو تمہیں حیات جاویدانی، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور تم شہید ہو جاؤ گے، تمہاری ہمیشہ کی زندگی ہو جائے گی۔ اس لیے مومن نہیں ڈرتے۔ تو یہاں آگے فرمایا گیا کہ اس لیے کافر لوگ سمجھ نہیں رکھتے، یعنی وہ جو کفار تھے وہ تو ظاہر قبائلی جنگوں کی وجہ سے اپنے خاندانی دفاع کی خاطر لڑ رہے تھے، اپنے قبائل کی خاطر لڑ رہے تھے، اپنی سرداریوں کی خاطر لڑ رہے تھے، لیکن جو مومن تھے انہوں نے تو اپنی جان قربان اللہ اور اس کے رسول کی خاطر
سوچ رکھی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی جان قربان کرنی ہے۔ تو جب دنیاوی لالچ نہ ہو، صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات کی رضا انسان کی خواہش ہو، تو پھر بندہ موت سے نہیں ڈرتا۔ کفار آخرت کے انجام سے بے خبر تھے، سمجھ نہیں رکھتے تھے، لیکن مومنوں کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر تم مر گئے، قتل کر دیے گئے، تو تمہاری زندگی ختم نہیں ہونے والی بلکہ یہ اور قیمتی ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا کہ تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ مومن کی زندگی دنیا میں اتنی زیادہ قیمتی نہیں ہوتی جتنی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد ہر ایک مر جاتا ہے، لیکن مومن کو چونکہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرتے ہوئے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری جان اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قربان ہو رہی ہے، تو وہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے ہمت کے ساتھ لڑتا ہے، اس لیے وہ ایک مومن 10 پر غالب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 میں فرمایا گیا، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر بوجھ ہلکا کر دیا، وعلم ان فیکم ضعفا، اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، صابرتین یغلبوا مئتین، تو 200 پر غالب رہیں گے، وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ، اور اگر 1000 ہوں گے، یغلبوا ألفین بإذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا کہ اس آیت میں جنگ بدر میں 10 گنا تعداد میں کمی کر کے صرف 2 گنا پر فتح کا وعدہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی، تو ابتدا میں ہر مسلمان کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط نہیں تھا جتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ منافقوں کی طرف سے دلوں میں غلط فہمیاں بھی پیدا کی جا رہی تھیں، اور کفار کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے بھی کچھ دلوں میں خدشات تھے، تو ابتدا میں 2 گنا پر فتح کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس لیے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اے ایمان والو، مذکورہ حکم پر آپ کی طاقت اور صبر کے لحاظ سے کچھ مشکل ہے اور آپ میں کمزوری آ گئی ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ عددی لحاظ سے کفار تعداد میں زیادہ تھے اور مسلمان کم تھے، تو ایک فطری سی بات ہے کہ جب دشمن تعداد میں زیادہ ہو تو انسان خوف کھاتا ہے، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے۔ تو چونکہ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی، پہلا امتحان تھا، تو ابتدا کے اندر مسلمانوں میں کمزوری تھی، اور اللہ کی ذات پر جیسے بھروسہ بڑھتا چلا گیا، ویسے ویسے پھر مسلمان اور زیادہ نڈر ہوتے چلے گئے، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی غیبی مدد کا کوئی معاملہ ہوا نہیں تھا، پہلی جنگ تھی۔ تو پہلی جنگ میں اس کے بعد پھر جو اللہ رب العزت کی طرف سے مدد شامل ہوئی وہ تو بعد میں ہوئی، لیکن اس سے پہلے کمزوری تھی۔ لہذا جنگ کا جو اصول تھوڑی دیر سے تخفیف سے طے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم میں سے 100 ثابت قدم مجاہد ہوں گے تو 200 دشمنوں پر غالب ہوں گے۔ یعنی شروعات کے اندر ایک مومن 10 کے مقابلے میں بھاری نہیں تھا، بلکہ فرمایا گیا کہ 100 اگر ثابت قدم ہوں گے تو 200 دشمنوں پر غالب ہوں گے، یعنی ایک کا مقابلہ 2 کفار سے ہوگا۔ اگر تم میں سے 1000 لڑاکو ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 دشمنوں پر فاتح ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں دراصل مسلمانوں کی جنگ میں اصل کامیابی جو تھی وہ ایمان کی وجہ سے تھی، اور ایمان ابتدا کے اندر اس طرح کا نہیں ہوا کرتا جس طرح سے بعد میں اللہ رب العزت کی غیبی مدد ملنے کے بعد ہو جاتا ہے۔ تو ابتدائے اسلام میں مسلمان نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو بہت سے مسلمان ذہنی طور پر خدشات کا شکار تھے، اس وجہ سے ابتدا میں فرمایا گیا کہ تمہارے اندر کمزوری پائی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 67 اور 68
فرمایا ما کان لنبی، پیغمبر کو یہ شایع نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں، حتی یثخن فی الارض، جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا، سبق لمسکم فیما اخذتم، تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر عذاب عظیم، بڑا عذاب نازل ہوتا۔ ان آیات میں جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حکم بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح سے پچھلے لیکچرز میں یہ بات گزر چکی کہ غزوہ بدر میں جو کفار قیدی بنائے گئے تھے، ان قیدیوں کے حوالے سے مختلف آپشن رکھے گئے تھے۔ ایک تو یہ تھا، مشورہ یہ آیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، دوسرا مشورہ یہ آیا کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تیسرا مشورہ یہ آیا تھا کہ ان کفار کے ذریعے مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، یعنی ایک کافر 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو وہ اسے آزاد کر دیں گے۔ اور چوتھا یہ تھا کہ اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے چوتھا آپشن ہوگا۔ تو یہاں پر ان قیدیوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ما کان لنبی، جنگ بدر کا نتیجہ اس طرح ظاہر ہوا کہ قریش کے 70 سردار مارے گئے، یعنی کل 1000 کفار تھے، 70 اس میں سے سردار مارے گئے اور 70 قیدی بن کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جس میں سے 14 مسلمان شہید ہوئے تھے صرف، اور کفار کی تعداد 1000 تھی، جس میں سے 70 مارے گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے۔ اب جو قیدی بنا لیے گئے ان کے لیے یہاں پر حکم آ رہا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار سے فدیہ لے کر بھی ان کو آزاد کیا تھا، تو اس کے بارے میں یہاں پر حکم آ رہا ہے کہ جب ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فدیہ پر رہا کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ قرآن مجید میں ہے، کسی پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جب اس کو جنگی قیدی ملیں تو انہیں خون میں لت پت کیے بغیر چھوڑ دے، یعنی چونکہ ابتدا میں حکم یہ تھا کہ ان کو قتل کرنا ہے، لیکن چونکہ سورہ محمد میں حکم آ چکا تھا کہ فدیہ لینے کی اجازت دے دی گئی تھی، اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ تم مومن پیسے اور دنیا کے ساز و سامان کی طلب رکھتے ہو۔ یعنی ابتدائی جنگ تھی، چونکہ پہلی جنگ تھی، تو اس وجہ سے بعض لوگوں کے دل میں کہیں مال کی لالچ نہ آ جائے، اس وجہ سے یہاں تنبیہ کی گئی کہ مسلمان کا اصل مقصد پیسہ لینا یا مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جنگ میں شریک ہونا ان کا مقصد ہونا چاہیے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ یہ پیغمبر کو شایع نہیں کہ وہ کسی سے فدیہ لے لے، اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ تم مومن پیسے اور دنیا کے ساز و سامان کی طلب رکھتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کو سنوارنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ تو چونکہ اجازت تو ملی ہوئی تھی پہلے، تو اس لیے یہاں پھر مزید فرمایا گیا کہ اگر یہ حکم پہلے نہ آ گیا ہوتا کہ فدیہ لے سکتے ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب نازل ہو سکتا تھا۔ اب جب وہ لے لیا تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حکم آیت نمبر 69 میں آ رہا ہے، فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں مال غنیمت کے متعلق حکم بیان کیا گیا ہے کہ اے مومنو، جو ہوا سو ہوا، یعنی غزوہ بدر میں تم نے فدیہ لے لیا تو چلو کوئی بات نہیں، جو ہو چکا سو ہو چکا، کیونکہ پہلے اجازت مل چکی تھی سورہ محمد میں،
اس لیے فرمایا گیا کہ فدیہ لینا نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر چونکہ پہلے حکم آ چکا ہے اجازت کا، تو اس لیے اگر تم نے لے لیا ہے تو کوئی بات نہیں، اب تمہیں جو کچھ بھی مال غنیمت میں سے ملا اسے حلال اور پاکیزہ سمجھ کر استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس میں یہ بتانا تھا، اجازت تو دے دی گئی فدیہ لینے کی، فدیہ کا مال کھانے کی، لیکن اصل مقصود فرمایا گیا کہ مومن کا یہ دنیا کا مال و دولت نہیں، بلکہ اللہ اور اس کی رضا کی خاطر، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ دل میں رکھنا، یہ اہم ہے، یہی ہونا چاہیے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ سوال ہے، درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔ آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبون 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ چلتے ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف۔ یہ آیت اہل ایمان کے لیے ایک زبردست پیغام پیش کرتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر الہام الہی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی الہی کا علم بردار کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، جنگ کی دعوت، اہل ایمان پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ میں مشغول رہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے عددی تفریق، یعنی تعداد کے لحاظ سے فرق۔ اس آیت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ثابت قدم مومنوں کا ایک چھوٹا سا گروہ بھی کافروں کی ایک بڑی قوت پر غالب آ سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کفر اور جہالت، یعنی کافروں کو فہم و فراست کا فقدان قرار دیا جاتا ہے، جو ان کے روحانی اندھے پن کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ آیت مومنوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی زبردست ترغیب دیتی ہے۔ اس میں ایمانداروں کے درمیان ایمان، صبر اور اتحاد کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اس آیت میں کافروں کی روحانی تفہیم کی کمی کی وجہ سے ان کی کمزوری پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ اس کا ترجمہ ہے، کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے۔ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا کہ یہ آیت جنگ اور دنیاوی خواہشات کے بارے میں خدائی نقطۂ نظر کو واضح کرتی ہے۔ پہلے نمبر پہ قید کی ممانعت، اس آیت میں جنگی قیدیوں کو لے جانے اور انہیں اس وقت تک یرغمال بنائے رکھنے سے منع کیا گیا ہے جب تک کہ وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پر دنیاوی بمقابلہ آخرت، انسان اکثر دنیاوی فوائد کو ترجیح دیتا ہے جبکہ اللہ کی توجہ ابدی حیات پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا صفات الہی، اللہ تعالیٰ کو غالب اور حکمت والا قرار دیا گیا ہے اور اس کی قدرت اور کامل علم پر زور دیا گیا ہے۔ یہ آیت جنگ کے لیے واضح ہدایات قائم کرتی ہے اور انسانی اور الہی ترجیحات کے درمیان فرق کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ تنازعات میں بھی اخلاقی اصولوں پر عمل کرنے کی اہمیت اور روحانی ثواب کے حصول کے حتمی مقصد پر زور دیتی ہے۔ یہ آیت اللہ کی حاکمیت اور ابدی آخرت کے مقابلے میں دنیاوی کاموں کی اہمیت کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ فرمایا گیا کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، جہاد کی ترغیب کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جواب ہے، جہاد کی ترغیب کا طریقہ یہ ہے کہ جہاد کرنے والوں کو
اس کے اثرات کی یاد دہانی کرائی جائے، جہاد کے انعامات یاد دلائے جائیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین صحابہ کو جنت کی خوشخبری دے کر جہاد کی طرف راغب کیا۔ اس کے علاوہ شہید کی فضیلت جاننا بھی جہاد کی ترغیب کا باعث ہے۔ دوسرا سوال ہے فدیے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے جہاد میں مسلمانوں کی فتح کی صورت میں جو جنگی قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگتے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار امام وقت کو ہوتا ہے، چاہے وہ ان کے قتل کا حکم دے یا رہائی کے بدلے کچھ مال لے کر ان کو رہا کر دے۔ قید سے رہائی کے لیے کافر جو بھی مال و دولت مسلمانوں کو ادا کرتے ہیں وہ فدیہ کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے مومنوں کو جہاد میں دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے کتنی تعداد کی ضرورت تھی؟ اس کا جواب ہے پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے 20 مجاہد 200 پر اور 100 1000 پر غالب رہیں گے۔ یہ حکم صحابہ رضی اللہ عنہم پر گراں گزرا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے لیے، 20 200 کے لیے اور 100 1000 کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرما کر یعنی کمی فرما کر 1 اور 10 کا تناسب کم کر کے 1 اور 2 کا تناسب کر دیا۔ عزیز طلبہ اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ درست جواب کے سامنے ٹکا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے مومنوں کو اکسانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ آپشن الف کسی سفر کا، آپشن بے جہاد کا، آپشن جیم تجارت کا، آپشن دال ہنر کا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے جہاد کا۔ دوسرا سوال ہے مومنوں سے دشمنوں کی تعداد پر فتح کا پہلا وعدہ تھا۔ آپشن الف برابری پر، آپشن بے دگنی پر، آپشن جیم 10 گنا پر، آپشن دال 3 گنا پر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم 10 گنا پر۔ اس کے بعد سوال ہے جنگی قیدیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا۔ آپشن الف قیدیوں سے، آپشن بے قریش سے، آپشن جیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، آپشن دال مخالف کمانڈر سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے۔ عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔